میں چائنا جاتا تھا نا 2004 سے میں نے جانا شروع کیا سورسنگ کے لیے، تو مجھے نظر آتا تھا کہ گورنمنٹ پرانے بزنسز اور وینیوز کو گرا کے نئے ویل الائنڈ ویل آرگنائزڈ ٹیکسٹائل پلازا بن رہے ہیں، ٹیکنالوجی پلازا ہے، الیکٹرانک پلازا ہے، اندر جاؤ پروڈکٹ لے کر باہر آ جاؤ۔ جی ان کو ورچولی تو کم سے کم الائن کر لیں، ہم اور کچھ نہ کر سکے، آسانی دنیا میں آ گئی ہے تو ہم ایک ایسا کام کریں۔ آپ دیکھیں کہ علی بابا نے بھی اتنا بڑا انقلاب اس لیے برپا کیا کہ اس نے ان سب سیلرز اور بائرز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا، ورچولی ان کو جو ہے نا ملا دیا، الائن کر دیا، گریڈنگ کر دی کہ دیز آر پلاٹینم سیلرز، دیز آر گولڈ سیلرز، دیز آر نارمل سیلرز۔ آپ کی پاکٹ کہاں تک دیتی ہے، آپ کا آرڈر سائز کتنا ہے، اس کے مطابق آپ ان کو کر دیں اور اس کا ایک سسٹم بنا دیا، ٹرسٹ کا سسٹم ہے۔ آپ دیکھیں جتنا آپ اچھی ڈلیوریز دیتے ہیں، علی بابا B2B پہ آپ چلے جائیں نا تو وہ آپ کو اتنے زیادہ سٹارز ملتے جاتے ہیں یا آپ کی گریڈنگ بڑھتی جاتی ہے، تو وہ آپ کو گریڈ بھی کر دیا کہ یار جو بندہ زیادہ ٹرسٹڈ ہے وہ گولڈ میں آ گیا، اس سے بھی زیادہ ٹرسٹڈ ہے وہ پلاٹینم میں چلا گیا۔ اب جس کو بٹن چاہیے اس نے سے جا کے بٹن سیدھا دبانا ہے، سیدھا، ادھر کوئی بٹن والا نہیں ملے گا آپ کو، جی نہیں، ادھر مل جائے، جی ادھر مل جائے۔ السلام علیکم، آج میرے ساتھ شرجیل بھائی ہیں اور ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ میں ان کو بہت کم جانتا ہوں، بس یہ جانتا ہوں کہ بہت اچھا مسکراتے ہیں، کہ اورا بہت اچھی ہے، ہمبل ہیں، اور جس سرکل میں یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں اچھے لوگ ہی پہنچ سکتے ہیں۔ تو اچھے لوگوں کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے دوست کون ہیں۔ تو شرجیل بھائی، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کون ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں بڑا خوشی فیل کر رہا ہوں، بڑا پریولیج فیل کر رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا ایسا موقع دیا، اور آپ ہمارے لیے جو ہے نا استادوں کے درجے پہ ہیں۔ آپ جو کام معاشرے کے لیے کر رہے ہیں اس کا کوئی بہت چھوٹا سا حصہ ہم بھی کر رہے ہیں اور یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بطور تعارف سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں ایک بزنس مین ہوں، اور بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے، کنیکٹر بھی ہوں۔ بہت سارے جو لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ ان کو یوزفل کانٹیکٹس دے دوں جس میں ان کے کام میں کوئی آسانی ہو جائے۔ اس سے آگے تیسرے درجے پہ چلے جائیں تو میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی کام معاشرے کے لیے یوزفل ہے یا کسی بھی طرح کا پروڈکٹیو کام ہے، میں ذاتی طور پہ بھی اس میں کچھ ہیلپ کر سکوں یا اس کو پروموٹ کر سکوں، تو اس کے لیے بھی کوشش کرتا ہوں۔ سیکنڈ درجے میں یہ ہے کہ میں اس کو لنک دے سکوں، کسی جگہ بھیج سکوں، کہیں ڈائریکٹ کر سکوں، وہ بھی کرتا ہوں۔ یہ تعارف تو آپ نے مجھے لاہور میں کرایا تھا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اپنی سٹوری سنائیں کہ 44 سال کہاں گزرا؟ آپ نے بتایا کہ میں راس الخیمہ میں پیدا ہوا، جی، اس کے بعد کا کچھ نہیں معلوم۔ سر سٹوری جو ہے نا وہ کٹ شارٹ ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ کٹ اتنی چھوٹی نہ کریں کہ وہ ٹریلر بن جائے، 5 منٹ 10 منٹ کم سے کم لیں آپ آرام سے۔ ٹھیک ہے سر، میری جو انسان کے والدین ہوتے ہیں، اس کی پرورش ہوتی ہے، وہ اس کا بیس ہوتی ہے، اسی کے اوپر سب کچھ چلتے ہیں۔ آپ جاپنیز تو نہیں بول رہے، ہمیں کیا پتا کہیں جاپانی بیچ میں آ گیا ہو، کہیں چائنیز بیچ میں آ گیا ہو۔ وہ سٹوری سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں کہاں کنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ سے وہ 10 منٹ 15 منٹ کی پرسنل سٹوری جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر وہ گزرا ہوتا ہے۔ تو لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ کیا کیا گزرا۔ سر لیٹس اسٹارٹ۔ سر 1978 راس الخیمہ میں میری پیدائش ہے۔ میرے فادر بزنس مین فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن ہی واز اے ریبیلین۔ تو انہوں نے اپنے فادر کا، یعنی کہ میرے دادا کا بزنس چلاتا چھوڑا۔ وہ کیا تھا؟ وہ سائیکل کے پارٹس بنانے کا بزنس تھا۔ وہ میرے دادا کا بھی یہی تھا اور میرے پردادا کا بھی یہی تھا۔ اور آپ سمجھ لیں جیسے آج کسی کا گاڑیوں کا شو روم ہو، تو اس لیول کا ایک اچھا بڑا اسٹیبلشڈ بزنس تھا۔ لیکن ان کو نئی جو ہے نا خیالات اور نئی دنیا اور ایکسپلوریشن تھوڑا سا۔ تو آپ کے پردادا کی جو فیکٹری تھی وہ ابھی لاہور میں تھی یا کہیں اور؟ لاہور میں ہی تھی۔ اور صحیح۔ ہماری فیملی جو ہے نا تقریباً ہسٹری جو نون ہسٹری ہے وہ 200 سال کی لاہور سے ہی ہے، اور اس سے پیچھے پنجاب کے کسی اور جگہ سے۔ تو میرے والد جو ہے نا وہ 1968 یا 69 میں اپنے فادر کا بزنس چھوڑ کے وہاں چلے گئے، UAE،
اور وہاں جا کے مختلف طرح کے کام کرتے رہے, مختلف چیزیں سیکھتے رہے. اور میری پیدائش وہاں ہوئی, اور مجھ سے پہلے میرا ایک بڑا بھائی, پھر اس کے بعد 2 اور بھائی. تو راس الخیمہ کیوں, وہاں کیا کرتے ہیں آپ؟ 68 میں تو بہت ڈیولپڈ بھی نہیں تھا. جی ایسا ہی ہے, جی ایسا ہی ہے. وہاں کوئی امریکن فرم ہے, اس کا نام ہے میکڈرمٹ, اس کو جو ہے نا 5 اسٹار فرمز میں لوگ کنسیڈر کرتے ہیں. وہاں جاب کرتے تھے ایز سرکٹ بورڈ ڈیزائنر. الیکٹریسٹی سرکٹ بورڈز ڈیزائن کیا کرتے تھے. پرنٹڈ سرکٹ بورڈ ڈیزائن نہیں, وہ کچھ نا وہاں پہ اس وقت ایک ہی انڈسٹری آپ کو پتہ فلرش کر رہی تھی. وہ انڈسٹری تھی آئلنگ اینڈ ڈرلنگ اور گیس اور ان سب چیزوں کی انڈسٹری. تو اس کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے وہ کنٹرول بورڈز بنتے تھے. میرے فادر جو ہے نا وہ ڈیزائن کرتے تھے اور ان کی فیسیلیٹیشن کرتے تھے. تو ایک ہیفٹی جاب اچھی جو ہے نا وہ ان کو مل گئی, اور ان کا اچھا کام چل رہا تھا. اور ہمارا جو ہے نا میری ارلی اسکولنگ وہیں UAE سے. اس کے بعد 14 اگست 1987 کو وہ پاکستان کی محبت نے جنم لیا. تو جو ان کے اندر, آپ کے اندر, ان کے اندر, میں تو اس وقت 9 سال کا تھا. تو ان کے جو ہے نا جو سینئر تھے یا ان کا جو انچارج تھا گورا, اس نے کہا مسٹر اکبر کہ آپ کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آج کی ڈیٹ بڑی اسپیسیفک ہے, 14 اگست 1987 میں نے جانا ہے. اس نے کہا نہیں آپ کا تو بڑا آگے کیریئر بہت اچھا ہے, آپ کو نہیں جانا چاہیے. اس نے کہا بس انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں, مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میرا مستقبل وہیں ہے, میرا اور میرے بچوں کا بھی. پاکستان آئے اور انہوں نے دوبارہ سے جیسے بزنس سے ہی اسٹارٹ کیا, لیکن وہ فیملی بزنس نہیں تھا, لیکن کوئی اور بزنس اسٹارٹ کیا اور بڑا اچھا سکسیزفل بزنس کیا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پلاسٹک را مٹیریل سیل کرتے تھے, امپورٹ کر کے. جی امپورٹ بھی کرتے تھے اور لوکل ریسائکل مٹیریل بھی ہوا کرتے تھے. پلاسٹک دانہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. ہمارے کراچی میں جو ہے نا چھاڑی لین میں بڑا بزنس ہوا کرتا تھا اس کا, اور لاہور میں شالمی میں ہوا کرتا تھا. تو جب ہم نے اپنا بچپن دیکھا تو وہ شالمی میں بزنس کیا کرتے تھے. ایک چیز جو انہوں نے بڑی اچھی ہماری تربیت یا ہماری اپ برنگنگ میں دی, جو دوسرے والدین نہیں کرتے, وہ ہمیں گاہے بگاہے چھٹی والے دنوں میں یا کبھی ہم اسکول سے آف آتے تھے تو آفس لے جاتے تھے. آفس کیا کہیں, اسے شالمی کی دکان تھی ایک, وہاں لے جاتے تھے کہ بیٹا یہ ہے, ایسے ہمارے پاس جو ہے نا یہ اسٹاک آتا ہے, ان لوگوں کو جاتا ہے. اور 6ٹھی 7ویں 8ویں میں ہمیں نو ہاؤ کافی ساری مل گئی. جب میں کلاس 8 میں تھا تو میں اپنے فادر کی کمپلیٹ جو اکاؤنٹ بکس ہے نا وہ میرے ہاتھ میں تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ پہلے یہ انٹریاں سیکھو کہ چلان بک کیسے اسے لیجر میں کیسے جائے گا, لیجر سے پھر ہم اسٹاک بک کو کیسے اپڈیٹ کرتے ہیں, اور سب چیزوں کو سیکھو. سیکھ کے انہوں نے ایک دن کہا کہ جی آج سے اسٹاک بک اور جو ہے نا یہ سارا جو ہماری بک کیپنگ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آئی واز ان کلاس 8 اور آئی واز اے برائٹ اسٹوڈنٹ. کلاس 8 میں جب میں نے اپنا امتحان دیا تو آئی واز آن اسکالرشپ. میرے اتنے اچھے مارکس تھے کہ جو ہے نا اسکول کی طرف سے مجھے پنجاب جو بورڈ کا امتحان ہوتے ہیں ان کی طرف سے مجھے اسکالرشپ آفر تھا. تو وہ ہم نے لیا نہیں, لیکن وہ بڑے ڈسٹنکٹیو مارکس ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں اس میں بھی اچھا ایکسل کرتا تھا. اور دوسری طرف جو ہے نا میرے فادر جو میری ٹریننگ کر رہے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے اسٹریٹ اسمارٹ ہوں, جس کی طرف ہمارے آج کے والدین کا جو ہے نا اتنا رجحان نہیں ہے. میں اپنے گھر سے نکلتا تھا, وین پہ بیٹھتا تھا, پھر ایک جگہ سے جا کے وین چینج کرتا تھا, پھر دوسری وین میں بیٹھ کے شالمی کے پاس اترتا تھا اور وہاں سے جا کے اپنے فادر کی دکان پہ. کبھی کبھی ایسا تو تھا گھر میں کوئی کام ہوتے تھے تو فادر کہتے تھے بھائی یہ چابی ہے, آج دکان تم نے کھولنی ہے. اگر کوئی چھٹیاں ہوتی تھیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تھا تو یہ کام بھی ہوتے رہے. مجھے یاد ہے کہ جس دن 1992 کا ورلڈ کپ تھا نا, تو ہمارے گھر میں کارپینٹر کام کر رہا تھا. اس دن مجھے بڑا غصہ آیا. ابا نے کہا کہ بھائی دکان تم نے کھولنی ہے آج. اور 1992 کا ورلڈ کپ, پاکستان انگلینڈ فائنل میں, اور میں کیا کرتا تھا کہ دکان پہ بیٹھا ہوتا تھا. جب دیکھتا تھا نا یار کچھ کسٹمر نہیں ہے تو سڑک کراس کر کے سامنے ایک دکان پہ ٹی وی ہوتا تھا تو میں بھاگ کے جا کے تھوڑی دیر میں نا 5 منٹ ٹی وی دیکھ کے پھر واپس آ کے بیٹھ جاتا تھا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ان کی تربیت کا حصہ تھیں اور ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہیں, جس نے ہمیں بڑا فائدہ دیا. دین آفٹر میٹریکولیشن مجھے شوق ہوا کہ مجھے انجینئر بننا ہے. اور اس دور میں جو ہے نا وہ یونی لائن سسٹم تھا کہ جب آپ میٹریکولیشن کریں گے تو آپ FSC میں آئیں گے. آئی گاٹ ایڈمیٹڈ انٹو اے گڈ کالج. اور FSC کرنے کے بعد آپ کے اگر نمبر ہوں گے تو آپ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں چلے جائیں گے, اور اگر نمبر نہیں ہوں گے تو پھر آپ دھکے کھائیں گے.
میرے اس دور کے بعد شاید 1-2 سال بعد جو ہے نا پھر ٹیسٹنگ سسٹم آ گیا کہ اگر آپ کے نمبر ہیں یا نہیں ہیں یو کین اپیئر ان ٹیسٹ. آپ ایک دفعہ جو ہے نا وہ اس کو ثابت کر سکتے ہیں ٹیسٹنگ کے ذریعے. سو انفارچونیٹلی شاید میں کچھ تھوڑا لاپرواہ ہو گیا یا تھوڑا اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تو میرے نمبر کو بہت اچھے نہ آ سکے. اتنے کم تھے کہ وہ کسی بھی انجینئرنگ فیکلٹی میں میرٹ پہ نہیں آتا تھا. تو بڑا اس وقت فار دا ٹائم بینگ جو ہے نا مجھے بڑا ڈاؤن فیل ہوا کہ یار یہ کیا ہوا. تو میرا ایک خواب تھا کہ میں نے FSC کرنی ہے اور اس کے بعد انجینئر بننا ہے. تو پھر والدین سے مشورہ, دوستوں سے مشورہ, استادوں سے مشورہ کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو لگا کہ یار ہمارا جو ہے نا فیملی بیک گراؤنڈ بزنس ہے اور ارد گرد رشتہ دار سب لوگ بزنس میں ہیں, ہم بزنس مارکیٹس کو جانتے ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب بزنس کمیونٹی کے ساتھ زیادہ ہے. وائی ڈونٹ اسٹڈی بزنس. اور بزنس اسٹڈی کے لیے جو ہے نا مجھے جو پنجاب کا سب سے ریپیوٹیڈ کالج ہے گورنمنٹ کالج لاہور, بڑا جو ہے نا ہسٹری جس کی ہے, جس میں بڑے بڑے نام ہیں علامہ اقبال اور فیض احمد فیض اور ان لوگوں سے لے کے آئی گاٹ ایڈمیٹڈ ان ٹو گورنمنٹ کالج لاہور, جس کے جو ہے نا جو فارغ تحصیل ہوتے ہیں وہ راویین کہلاتے ہیں. تو وہ میرے لیے ایک اچھا جو ہے نا وہ ٹرن آف ایونٹس ایک بڑا اچھا تھا کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں چلا گیا, بزنس پڑھنے لگ گیا. دین اگین 4th ایئر میں 3rd ایئر میں نے 1 سال بزنس پڑھا اور میری لاپرواہ طبیعت دیکھ کے نا جو پروفیسر تھے وہ بڑے نالاں سے تھے کہ یار یہ بچہ کچھ کر نہیں پائے گا. لیکن جب ان کے ہاتھ میں پیپر آتا تھا نا تو وہ بڑے اسٹانش ہو جاتے تھے. 2-3 دفعہ مجھے کھڑا کر کے پوچھتے تھے کہ یار یہ تمہارا پیپر ہے. میں کہتا جی سر غلطی سے میرا ہی ہے. تو بلکہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ اچھا میں اسٹڈیز میں بھی اچھا تھا اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا نا مجھے لٹریچر کا بھی شوق تھا. گھر میں میرے والد صاحب کتابیں پڑھتے تھے تو اس سے ہوا یہ کہ مجھے بھی نا آؤٹ آف ٹیکسٹ جو ٹیکسٹ بکس کے علاوہ جو ہے نا مجھے کوئی نہ کوئی کتابیں پڑھنے کا شوق بھی تھا اور لرننگ جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا میں ہر وقت تیار رہتا تھا. آپ ایک کتاب بھی بتا رہے تھے صوفیزم. جی ہماری کتاب صوفیزم نہیں سر, وہ فلاسفی کی کتاب ہے بیسیکلی. وہ 8ویں کلاس میں میرے فادر نے لا کے ہم سب بھائیوں کے لیے دی کہ یار یہ ایک کتاب ہے تم پڑھو ضرور. کتاب کا نام ہے صوفیز ورلڈن, صوفی کی دنیا. ناروے کے رائٹر ہیں غالباً جوسٹین گارڈر, انہوں نے لکھی ہے. اور وہ کتاب جو ہے نا وہ اسٹوری ہے. ایک 8ویں کلاس کی بچی ہے اس میں جس کے ساتھ کچھ ایونٹس ہو رہے ہیں اور وہ اس کے بارے میں سوچ رہی ہے, سوال اس کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں اور وہ اس کے بارے میں سوچ رہی ہے, پوچھ رہی ہے, مشورہ کر رہی ہے, ڈسکس کر رہی ہے, جس کے ذریعے وہ ایک کہانی کے اندر آپ کو نا سکھایا گیا ہے کہ ہاؤ ٹو ریز کویسچنس. اور یہ ریز کویسچن کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے خاص طور پہ. وہ کتاب میری زندگی میں بڑی اہم ثابت ہوئی. اس نے جو ہے نا مجھے بڑے بیسک سوال کرنا اور بڑی جو ہے نا ان چیزوں کی طرف راغب کیا. ان کتابوں کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ کتابیں جو ہے نا میں ساتھ ساتھ پڑھتا رہتا تھا جو کہ یوزلی میرے فادر سے انسپائر اس وقت تھیں. جیسے جو ہے نا ان کو فلاسفی سے بھی شغف تھا اور ہسٹری سے بھی شغف تھا ان کو. تو ہسٹری کی بکس اور کچھ جب ایک میرا پیپر ہوا FSC میں شاید اردو کا نا, تو اس میں اب تو شاید نمبروں میں نمبر آ جانا بڑا آسان ہے. تو میرے 120 میں سے اردو میں 117 نمبر آ گئے. تو پروفیسر نے کھڑا کر لیا کہ یار ہاؤ کم, یہ کیسے ہو گیا کہ تمہارے لوگوں کے تو 120 میں سے 105-7 بہت اچھے نمبر کنسیڈر ہوتے ہیں, تمہارے 117 کیسے آ گئے؟ میں کہا یار میں اس لیے آ گیا کہ میں ٹیکسٹ بکس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھتا ہوں اور جو چیزیں اس میں سوال کیے گئے تھے تو میں نے ان کے اچھے جواب دیے تو مجھے بڑے اچھے نمبر مل گئے. یہ مجھے ایسا لگا کہ ہمارے آج کے بچوں میں جو ہے نا وہ ٹیکسٹ بکس کے علاوہ ادر بکس پڑھنے کا رجحان بڑا کم ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ چیزیں چینج ہو کے اب بکس کی جگہ جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی لے سکتی ہے. اب اگر آپ کے اندر علم کی پیاس ہے تو آپ ولاگ سے سیکھ سکتے ہیں, نیٹ سے سیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں. آپ کی جو ہے نا اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے, آپ لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی کے نئے ذرائع حاصل کر کے چیزیں سیکھیں. تو یہ چیز ہونی چاہیے. بیک ٹو دا اسٹوری, ہم جو ہے نا میں گورنمنٹ کالج لاہور میں 4th ایئر میں تھا تو میرے ایک انکل ایک دکان چلایا کرتے تھے گارمنٹس کی, اور ان کا ود سم انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ انتقال ہو گیا. تو میرے فادر نے ان کا بزنس بائی کر لیا ان انکل کا, اور وہ بائی کیا ہوا بزنس مجھے ہینڈ اوور کر دیا. آئی واز 19 years old اسٹڈنگ ان 4th ایئر.
تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کتنے بجے کالج سے آتے ہو؟ میں نے کہا جی 11 ساڑھے 11 بجے میں کالج سے آئی ہوں. 7:30 بجے میرا پہلا لیکچر ہوتا ہے اور اس کے بعد 3-4 لیکچرس کے بعد میں فری ہو جاتا ہوں. ان کا یار مارکیٹیں آج کل اتنے بجے کھلتی ہیں 11 ساڑھے 11 بجے. یہ چابی ہے, کل سے تم اس کے جو ہے نا وہ کیئر ٹیکر ہو, چلے جاؤ شالمی چلے جاؤ, فاسٹ ٹریک پہ چلے جاؤ. میں گیا اور میں بڑا ایزی گوئنگ اور پیس لونگ جو ہے نا اسٹوڈنٹ تھا. تو وہ وہاں بڑی ہڑا بڑی ہے, جیسے آپ بھی اگر کبھی چھاڑی لین چلے جائیں یا کہیں اس کے ارد گرد کہیں چلے جائیں میمن مسجد کے آس پاس, تو وہاں بڑی بھاگ دوڑ ہے ہر وقت. بندے آ رہے ہیں, بندے جا رہے ہیں, ٹھیلے آ رہے ہیں, ٹھیلے جا رہے ہیں, لوڈنگ ان لوڈنگ, بڑی بھاگ دوڑ. میں تھوڑے دن کے لیے وہاں چلا گیا اور وہاں ایک نیا زندگی کا ایکسپیرینس لیا. اس ایکسپیرینس کو لیتے لیتے مجھے ایسا لگا کہ یار میں یہاں بڑا مس فٹ ہوں, اور میں جس بزنس میں گیا تھا وہ بزنس وہاں سے ڈائیورٹ ہو رہا تھا, وہاں سے بزنس معدوم ہو رہا تھا, اس کی جگہ کچھ اور آ رہا تھا. یا جیسے پرسائزلی بتاؤں تو وہ جینٹس گارمنٹس کا بزنس تھا ہول سیل کا, لیکن وہاں کڈس گارمنٹس کا بزنس ایوالو ہو رہا تھا اور جینٹس گارمنٹس کا بزنس روز ڈاؤن جا رہا تھا. اس کے لیے ایک اور پریمیسز ڈیولپ ہو رہا تھا, وہ ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے انارکلی. وہ ہر روز ترقی کر رہا تھا اور یہ ہر روز نیچے جا رہا تھا. تو آفٹر سم ٹائم 2-3 سال بعد میرے فادر نے مجھ سے کہا کہ یار کیا صورتحال ہے بزنس کی. میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ صورتحال ہے بزنس کی. 3 سال آپ دکان پہ بیٹھے؟ میں 3 سال دکان پہ بیٹھا, اور اس دکان کی بھی ایک سٹوری آپ کو سناتا ہوں جو کوٹیبل اس کی ایک چیز ہے. میں اس دکان کی بائنگ کرنے کے لیے نا کچھ را مٹیریل لینے کے لیے کراچی آتا تھا. میں ایک دفعہ کراچی آیا اور ایک صاحب 20-21 سال کا نوجوان ہے, 20 سال کا, اور مختلف جگہوں سے کچھ بائنگ کر رہا تھا. اور اس وقت اتنا بینکنگ سسٹم ایوالو نہیں تھا, آن لائن کا سسٹم نہیں ہوتا تھا, صرف ایک سٹی بینک ہوا کرتا تھا. تو میں ایک چیک کاٹ کے دیتا تھا, وہ اگلے دن لوگ صبح اس کو جو ہے نا بینک سے سٹی بینک سے کیش کرواتے تھے, اور پھر جو میرا مال ہوتا تھا وہ ڈسپیچ ہو جاتا تھا. تو میں نے ایک صاحب سے کچھ مال نکالا اور ان کو چیک دے دیا کہ یار آپ یہ صبح جو ہے نا بینک سے آن لائن کر کے تو پھر جو ہے نا مجھے مال میرا ڈسپیچ کر دیجیے گا. میں اگلے دن صبح گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار وہ میرا مال کہاں ہے؟ خبر وہ تو کل رات کو ہی بھیج دیا تھا. میں نے کہا یار آپ مجھے جانتے ہو پہلے؟ اس نے کہا یار آپ نے کل تعارف کرایا تھا کہ آپ طاہر باؤ جو آپ کا چچا فوت ہو گیا اس کے بھتیجے ہو. میں نے کہا ہاں یار, لیکن آپ مجھے اس سے پہلے کہاں جانتے تھے؟ اس نے کہا یار اگر آپ اس کے بھتیجے ہو نا تو پھر مجھے آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے, پیسے میرے کہیں نہیں جاتے. وہ بندہ اتنا ٹرسٹ وردی تھا اور اتنا جو ہے نا اس کی بزنس میں جو ہے نا وہ ویلیو تھی, اور اتنا جو ہے نا وہ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں وہار والا آدمی تھا. تو میرے پیسے کہیں نہیں جاتے بھائی, تمہارا چیک کیش ہو نہ ہو مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں نے رات کو ہی تمہارا مال ڈسپیچ کر دیا تھا لاہور. بڑا حیران ہوا کہ یار ایک بندہ جس کے جانے کے بعد لوگ اس کو اتنے اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں اور اتنا کمینڈیبل ہے, تو ضرور اس کے اندر جو ہے نا بزنس میں کوئی طاقت ہے ایسی. مجھے وہاں سے دماغ میں یہ چیز فٹ ہو گئی کہ یار مجھے ایسا بزنس ہی کرنا ہے کہ یار لوگ آپ کو یاد کریں, یا لوگ آپ کو بڑے گڈ بکس میں رکھیں, یا لوگ بڑے خوش رہیں آپ سے, آپ کے ہوتے ہوئے بھی اور آپ کے بعد میں بھی. خیر یہ بزنس چلتا رہا. وہاں پہ 3 سال بعد میرے فادر نے مجھے پوچھا کہ یار کیا صورتحال ہے؟ میں نے بتایا کہ یہاں بزنس ڈائی آؤٹ ہو رہا ہے اور وہاں بزنس فلورش ہو رہا ہے. تو میرے فادر نے 2 مجھے آپشنس دیے. انہوں نے کہا کہ یا تو آپ یہاں پہ سے بزنس بدل لو یا اپنی لوکیشن بدل لو. اور لوکیشن بدلنا ایک مشکل معاملہ تھا, بزنس بدلنا زیادہ آسان تھا. تو میں نے کہا یار میں نے جو 3 سال سیکھا نا, میں اس ایکسپیرینس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتا, میں جگہ بدل لیتا ہوں. میں وہاں سے مائیگریٹ کر کے ایک اور مارکیٹ میں چلا گیا, اور اس مارکیٹ میں بالکل نیا تھا. 22-23 سال میری اس وقت عمر تھی. تو 2000 پورے میں 1997 سے 2000 تک 3 سال میں وہاں رہا. وہاں سے میں نے ایک نئی مارکیٹ, نئی لوکیلٹی, نیا ایکسپیرینس, نئی چیزوں کا آغاز کیا. کراچی کے 2-3 دوست میرے ساتھ ایسے تھے جنہوں نے مجھے بڑا بیک اپ کیا. انہوں نے کہا کہ یار آپ آئیں, ہم آپ کے ساتھ بھرپور ساتھ دیں گے, آپ کے ساتھ جو ہے نا پیچھے, وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹیکا لگائیں گے, کہ آپ کے پیچھے نا ہماری اس طرف سے پشتہ بندی یا بیک اپ ہوگا کہ آپ کھل کے بزنس کریں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہر قسم کی. 2-3 سال کی جو میری گڈ ول تھی نا, وہ مجھے وہاں پہ اس نے نئی مارکیٹ میں موو کرنے میں بڑا فائدہ دیا. اور وہاں جا کے میں نیا کھلاڑی تھا اور میں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. تو 2-3 سال میں ایسا ہوا کہ میں بہت پیچھے اور بڑی چھپی ہوئی دکان میں تھا. تو ٹھیک 3 سال بعد وہاں پرفارم کرنے کے میں سب سے فرنٹ کی, سب سے مین کی, سب سے خوبصورت دکان پہ آ گیا. میں نے ایک وہ دکان جو ہے نا وہ ایکوائر کر لی, اور بالکل جو ہے نا وہ پچھلے کھلاڑیوں میں سے نکل کے اپنی جگہ بناتا ہوا 3 سال میں جو ہے نا وہ فرنٹ رو کے کھلاڑی میں آ گیا. وہاں پھر جو ہے نا وہ بزنس سرکل میں میری پہچان بنی, اور وہاں سے میرے رابطے بننے شروع ہوئے, اور ٹرن آف ایونٹس بہت سارے. میں نے کوئی ایسی چیز تھی جو مجھے جو ہے نا بے چین رکھتی تھی.
کہ یار اب یہ بھی کرنا چاہیے, اب اس کو بھی دیکھنا چاہیے, اب اس کو بھی کر لینا چاہیے. اس درمیان میں نے ایک دفعہ فیشن ڈیزائننگ کا کورس بھی اڈاپٹ کر لیا کہ یار مجھے فیشن ڈیزائننگ کرنی چاہیے. تو میں وہ جب کر رہا تھا تو ایک دن ایک دوست کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا شکیل بھائی کیا کر رہے ہیں, وہ بھی ایک برانڈ کے آنر ہیں. تو میں نے کہا یار میں آج کل فیشن ڈیزائننگ کا کورس کر رہا ہوں, 2003-4 کی بات ہے. تو وہ بڑا ہنسی, اس نے کہا یار آپ تو بزنس مین ہیں, آپ فیشن ڈیزائننگ کا کورس کر رہے ہیں. یار لرننگ کے لیے میں صرف کر رہا ہوں کہ یار مجھے کچھ آنا چاہیے یا مجھے کچھ ڈیپ انسائٹس پتہ ہونی چاہیے چیزوں کے بارے میں. انہوں نے مجھے اشارے سے دکھایا کہ یار وہ دیکھو میری فیکٹری میں نا یہ ماسٹر صاحب کام کر رہے ہیں, انہوں نے فیشن ڈیزائننگ کا کورس کیا ہوا ہے, یہ 30,000 روپے سیلری لیتے ہیں مجھ سے. مجھے تھوڑا سا لگا کہ یار یہ میں اپنے آپ کو نا 30,000 روپے سیلری والے بندے کے برابر میں اکوپ کر رہا ہوں, جبکہ میرا کام جو ہے نا وہ اس سے آگے ہے. تو وہ فیشن ڈیزائننگ کا کورس میں نے بڑا ہاف ہارٹیڈلی ختم کیا اور میں نے بزنس اور بزنس لنکس اور بزنس کے رابطے ان کو بڑھانے کے لیے زیادہ محنت شروع کی. اور 2009 میں جو ہے نا مجھے ایسا لگا کہ یار مجھے اپنے بزنس کو تھوڑا سا اسٹیئرنگ چینج کرنا چاہیے. آئی موو ٹو کراچی. 2009 میں نے ایک چھوٹی سی فیکٹری لگائی کراچی میں, ایف بی انڈسٹریل ایریا, اور میں اپنی فیملی, بیوی اور اس وقت 2 بچے تھے میرے. گلشن اقبال 13D پہ جو ہے نا وہ شفٹ ہو گیا اور تقریباً 1.5 سال رہا. تو وہ تجربہ جو ہے نا وہ کچھ لحاظ سے کامیاب رہا, کچھ لحاظ سے کچھ اتنا کامیاب نہ رہا. اگر ہم اس کو منی میٹرز میں دیکھیں تو شاید وہ بہت کامیاب نہیں تھا, لیکن اس نے مجھے بہت ایکسپیرینس دیا. میں ایک خاص جگہ کا ایکسپیرینس پنجاب کا اور اس سے ارد گرد کے علاقوں کا تھا میرے پاس, لیکن کراچی اور حیدرآباد اور سکھر اور ملتان اور ان کا در تھوڑا سا کم تھا. تو اس بزنس کو جب چلاتے ہوئے میں نے کیا کیا کہ آن فٹ جو ہے نا more than 30 سٹیز کو خود وزٹ کیا. پورے پاکستان میں بڑے چھوٹے شہر پہ میں خود جاتا تھا اور جا کے پریزنٹیشن دیتا تھا اور لوگوں سے بات چیت کرتا تھا, بزنس کو بڑھاتا تھا. کراچی میں مجھے بڑا حوصلہ ملا جب میں کراچی میں جا کے پریزنٹیشن دیتا تھا نا. اس میں یہ زیب النساء اسٹریٹ کی دکانیں یا طارق روڈ کی دکانیں یا یہ بھی شامل تھیں ان میں. تو وہ انوویشن کو یا نئی چیز کو جلدی سے ویلکم کرتے تھے. پنجاب میں اور جو ہے نا یہاں کے جو ہے نا مجھے دکاندار میں فرق لگا. یہاں والے جو ہے نا وہ نئی چیز کو یا نئی بات کو جلدی اڈاپٹ کر لیتے تھے. مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے وہاں سے بزنس کے متعلق بہت کچھ سیکھا. بہت ساری ایسی چیزیں جو میں وہاں اتنی اچھی نہیں کر رہا تھا وہ میں نے ان 1.5 سال میں بہت زیادہ سیکھی. اور 1.5 سال بعد یہ ہوا کہ میں نے اسی بزنس کا یا اسی کا جو ہے نا ایک سب آفس دوبارہ لاہور بنا لیا. میرا اپنا بزنس چل رہا تھا آلریڈی اس درمیان میں نا. لاہور کی دکان چل رہی تھی. لاہور کی دکان میری چل رہی تھی اس وقت. ملازمین, مینیجرز اور میرے کچھ کیئر ٹیکر بچے جو ہے نا وہ اس کو چلا رہے تھے. میرا سسٹم سب چل رہا تھا. اور میں 1.5 سال بعد پھر وہاں چلا گیا کہ بھائی اب اس کا بھی ایک سب آفس آ گیا اور میرا اپنا بزنس بھی ہے, اور دونوں ایک ہی وسینٹی میں تھے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں قریب تھے کہ وہاں سے میں بیٹھ کے آسانی سے فزیکلی دونوں کو جا کے دیکھ سکتا تھا, ان کے بارے میں پوچھ سکتا تھا. وہ جو فیکٹری کراچی والا سسٹم میں نے بنایا تھا وہ میں ایک ریٹیل کا برانڈ لانچ کرنا چاہتا تھا. وہ ان دا اینڈ عدم توجہی کی وجہ سے یا 2 کشتیوں کا سوار ہونے کی وجہ سے وہ 2013 میں مجھے اس کو رول بیک کرنا پڑا سارا. اس میں میرے ساتھ جو ہے نا کراچی کے ایک دوست شامل بھی تھے اور ان سے دوستی آج بھی ہے اور محبت پیار بھی ہے, فیملی ریلیشنز بھی ہیں. لیکن ہم نے بزنس کو اوور نائس ڈنر ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ یار ہم یہاں بیٹھے ہیں ایک اچھے ہوٹل میں اور آپس میں کھانا کھا رہے ہیں اور اس کو ڈسکس کریں کہ یار اس کو اب رول بیک کیسے کرنا ہے, واپس کیسے کرنا ہے. تو ہم نے اسمائلنگ فیسز کے ساتھ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ان کا اسٹیک دے دیا کہ بھائی یہ آپ کے پاس, میرے پاس, دیٹس اٹ. ہم جو ہے نا اب دوست رہیں گے. بزنس ہمارا آج سے جو ہے نا وہ ٹرمینیٹ ہم تھوڑے دن میں اس کو کر دیں گے. اس طریقے سے بڑے خیر و خوبی سے ہم نے اس کو ختم کر دیا. اور دین آئی ٹرن انٹو مائی اون بزنس. 2013 سے آن ورڈ میں نے وہ کراچی والا وینچر ختم کیا, سب چیزیں ختم کی اور میں ایک اچھے بزنس ٹریک پہ دوبارہ آ گیا اور جیسے اپنا کام کر رہا تھا جس حلقہ باب میں وہ دوبارہ شروع کر دیا. سن 2015 میں میں اچھے جو کچھ سیمینارز ہوتے تھے یا بزنس گیدرنگ ہوتی تھی اس میں شرکت کرتا تھا. 2015 میں نیرنگ آرٹ گیلری میں قاسم علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ کچھ سیمینارز کیا کرتے تھے, کچھ اچھی ہیبٹس کے اوپر بات کیا کرتے تھے اور کچھ ایسی چیزیں جو ہے نا جو آپ کو بطور پرسنالٹی گروم کرنے کی بات کرتی ہیں اس پہ بات کیا کرتے تھے. پبلک میں ایسے ہی لوگ آتے تھے اور بیٹھتے تھے. جی.
گیدرنگ جو کی کتنی گیدرنگ ہوتی ہیں لاہور میں اور جگہوں پر آپ کے خیال میں؟ اونا جیسے اشفاق بھائی کے صاحب کے گھر میں ہوتی تھی ہفتے والے دن، کتنی آپ کے؟ اب میں تو نہیں جانتا، کم ہے، گنتی پہ بتائیں گے انگلی پہ؟ 10 کر لیں ایک ہفتے میں. نام دیں، مجھے تو نہیں معلوم، 10 بھی نہیں معلوم. اچھا، بندے ہیں جو اس طرح کی گیدرنگ کر رہے ہیں اور بیٹھک نما جو ہے نا وہ کچھ اہتمام کرتے ہیں ہر ہفتے ہر مہینے. ہاں کچھ ایسا ان کے شیڈیول بنے ہوئے ہیں. اچھا، کوئی نام وام دیں بتائیں. ہاں یار یہ اسی کیٹیگری میں سے نا عاطف مرزا صاحب ہوا کرتے تھے، وہ ایک بیٹھک کرتے ہیں اور اس میں لوگ ابھی بھی بیٹھتے ہیں. وہ تو ریلیجیس بیٹھک ہوتی ہے نا؟ نہیں ریلیجیس نہیں. عاطف مرزا جو میں جس کو جانتا ہوں تو ریلیجیس باتیں کرتا ہے. نہیں ریلیجیس نہیں. اوکے. یہ زیادہ تر پروڈکٹیوٹی اور مینجمنٹ اور ان چیزوں کے اوپر بات کیا کرتے تھے. اب نہیں کرتے؟ میں بھی بڑے دن سے نہیں ملا. اچھا. میں اصل میں پھر جب فاؤنڈیشن کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو میری افیلیشن جو ہے نا ساری تقریباً ان کے ساتھ ہو گئی. اچھا. اٹھنا بیٹھنا دیکھنا اور مختلف ذمہ داریاں میں نے ان کے ساتھ شیئر کر لی. تو اس طرح کے بندے کچھ نہ کچھ ہیں. یہ بیٹھک کلچر ابھی ہے، کچھ نہ کچھ لوگ سکھاتے ہیں، ان میں سے کچھ پروفیسرز ہیں، کچھ جو ہے نا وہ شوقیہ سکھانے والے ہیں. تو ایسا معاملات مجھے شوق تھا کہ یار ان کے ساتھ ملنا اٹھنا بیٹھنا جسٹ جو ہے نا اپنے ایکسپیرینس کو بڑھانے کے لیے یا اپنے آپ کو جو ہے نا اپ گریڈ کرنے کے لیے. میں اس پورے شہر کراچی میں ایک بھی بیٹھک جو ریگولر لگتی ہے وہ نہیں جانتا. صحیح ہے. تو میں نے 8-9 سال پہلے خود کرنا شروع کر دی تھی، اسی لیے تنگ آ گئی کہ یار کہیں کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو آپ کسی بھی سننے والے کے یا آپ کے علم میں اس طرح کی بیٹھکیں لگتی ہیں جو ریگولر ہوتی ہیں؟ ریگولر کا کیا ہوتا ہے؟ بیٹھکوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صرف 10-15% ریپیٹ آرڈر ہوتا ہے. باقی نیا ہی لوگ آتے ہیں، بزی لوگ ہوتے ہیں، تھوڑی دیر آتے ہیں سن چلے آتے ہیں، ہوتی رہتی ہے. تو بندہ پھر تیسری چوتھی میں پھر آ جاتا ہے. جی ایسے تو لیکن ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے مجھے کہیں. تو ہو تو ضرور، جہاں بھی ہو پاکستان میں مجھے ضرور بتائیں، میں چکر بھی لگاؤں گا. اور آپ کی جی کنٹینیو. تو قاسم علی شاہ کو کس نے بتایا یا ویڈیو سے دیکھا؟ ویڈیو سے دیکھا. کسی دن میں فیس بک اسکرول کر رہا تھا تو ایک صاحب کا مجھے پتا چلا کہ یار یہ قاسم علی شاہ صاحب ہے اور یہ لوگوں کو جو ہے نا گروم کرتے ہیں یا موٹیویٹ کرتے ہیں یا کچھ اچھی باتیں ہیں. بڑی جو ہے نا اس کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی اسٹوری بڑی مزیدار ہوئی کہ جس بندے کا روٹ ہے تو وہ ڈھونڈ لیتا ہے کہیں نہ کہیں سے، اور جس کا روٹ نہیں ہے تو میرے بالکل قریبی ہمسائے ایک تھے، ان کا گھر اور قاسم علی شاہ صاحب کا گھر 8-10 کا فرق تھا. یعنی کہ وہ جو کچھ محفلیں اپنے گھر میں بھی کیا کرتے تھے، 8-10 گھروں کا فرق تھا. شاید سیم اسٹریٹ تھی یا اس کے ساتھ والی اسٹریٹ تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ ایک صاحب ہیں پچھلے کئی سال سے جو ہے نا وہ ایجوکیشن میں بھی ہیں اور یہ بیٹھک بھی کرتے ہیں اور بڑا مشہور بھی ہیں، تو کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں یار میرے تو علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے ہماری گلی میں یا جس جگہ آپ بتا رہے ہیں وہاں پہ. تو جب میں پہلی دفعہ شاہ صاحب سے ملنے گیا تو وہ 8-10 گھروں کا فرق تھا، لیکن چونکہ اس کا کبھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس کو یا اس کا جو ہے نا یہ انٹرسٹ نہیں تھا، خواہش نہیں تھی، تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار ایک بڑا قیمتی آدمی جو ہے نا بالکل میرا ہمسائے میں بیٹھا ہوا ہے اور اتنے عرصے سے کچھ کام کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے یا اس کے اندر ایسا معاملہ ہے. تو ان سے ملنے کے بعد میں نے دیکھا کہ یار پرسنالٹی گرومنگ یا آپ کو اپنے سیلف کو امپروو کرنا کتنا ضروری ہے. اس سے جو ہے نا مجھے جہاں بہت سارے فائدے ہوئے نا وہاں مجھے مٹیریل فائدہ بھی ہوا. اچھا مجھے ایسا لگا کہ ایک اچھا ہیومن بینگ جو ہے نا وہی ایک اچھا بزنس مین بھی ہو سکتا ہے. اگر میں اپنی سافٹ سکلز یا جو ہے نا اپنی کمیونیکیشن، اپنی اخلاقیات، اپنی ٹونز، اپنا ٹیمپرامنٹ، ان سب چیزوں کو امپروو کروں گا نا تو جو فائدہ مجھے اپنے سیلف کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے حلقے میں ہو رہا ہے نا وہی فائدہ مجھے بزنس کے ٹرمز میں بھی ہوگا. تو آپ کے جو چاچا تھے انہوں نے جو سوشل کیپٹل یا ٹرسٹ کیپٹل جس کو ہم گڈ ول کہتے ہیں وہ ڈیولپ جو کی تھی وہی چیز اب آپ نے دیکھا کہ وہ خصوصیات ہوں گی تو وہ گڈ ول پیدا ہوگی. جی. اگر آپ ایک اچھے کریکٹر کے ساتھ اور ایک اچھی مورل ویلیوز کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ پے بیک کرتا ہے. ایسا یہ میرے ساتھ بھی ہوا. 2015 16 17 میں میرے والیومز جو ہے نا وہ ڈبل ٹرپل ہو گئے بزنس کے. انہی سیٹ آف سکلز اور انہی یا جو ہے نا جو فزیکل کنڈیشنز وہی رہیں، ٹیکنیکل سکلز وہی تھیں. ہاں ٹیکنیکل سکلز، سافٹ سکلز چینج ہو گئی. تو یہ مجھے ایسا لگا کہ یار یہ ایسی چیز ہے جو ہماری یونیورسٹیاں اس پہ کوئی نہ پورٹرے کرتی ہیں، نہ ہمارے سکھانے والے اس کے بارے میں کوئی اظہار خیال کر رہے ہیں، جو مجھے لگتا ہے کہ نہیں یار اس پہ بات ہونی چاہیے کہ جب آپ سافٹ سکلز کو
امپروو کر دیتے ہیں تو وہ ان کی ویلیو بھی کئی گنا ہو جاتی ہے. تو وہاں جو ہے نا میرا بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوئے. شاہ صاحب کے ساتھ میری کیمسٹری اتنی اچھی ہو گئی کہ انہوں نے مجھے جو ہے نا مختلف چیزوں میں انگیج کرنا شروع کر دیا کہ یار آپ میرا یہ کام کر دیں, میرا وہ کام کر دیں. تو اچھا ابھی دوستی یا دوستی شاگردی ٹیچر والا ہو گیا یا دوستی ہونا شروع ہو گئی؟ پہلے میں تو شاگردی تھا, اب میں ان سے عمر میں کچھ سال 2 سال بڑا ہوں شاید, لیکن میں نے ہمیشہ شاگردی والا رکھا. لیکن پھر کچھ عرصے بعد جو ہے نا ان سے ہمارا دوستوں جیسا ہو گیا. میں آج بھی دل سے ان کو اپنا استاد ہی سمجھتا ہوں اور ان کی ویسی عزت ہی کرتا ہوں. لیکن ان کی جو ہے نا یہ بڑا پن ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ میرے دوست ہیں یا میرے بھائیوں کی طرح ہیں. میرے اندر موجود پرابلم سالونگ کی سکل یا جو ہے نا وہ اس کو انہوں نے پالش کیا کہ یار میں جس بھی چیز کا لنک آپ سے پوچھتا ہوں نا تو آپ بڑی جلدی مجھے ڈائریکٹ کر دیتے ہو یا گائیڈ کر دیتے ہو یا جو ہے نا مجھے اس کا اسکل جو ہے نا فوری طور پہ مل جاتا ہے. تو وہ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یار یہ میرے اندر کوئی اسکل موجود ہے کہ میں پرابلم سالور ہوں یا میں کنیکٹر ہوں. یہ چیزیں مجھے انہوں نے تھوڑا سا ریئلائز کروائیں. تو اب آپ کی ریئلائزیشن میں آپ کیا کیا ہیں رولز؟ نمبر 1 ایک اچھے بزنس مین ہیں, نمبر 2 ایک کنیکٹر ہیں, نمبر 3 پرابلم سالور ہیں, نمبر 4 میں اب ایک ٹیچر بھی ہوں. ٹیچر ہے. 5واں چھٹا ہے کوئی؟ بس میرا خیال ہے اتنے رولز بھی جو ہے نا میرے لیے. اچھا اب قاسم بھائی کے 4 رول بتائیں. نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 سر وہ ٹیچر ہے. نمبر 1 ٹیچر ہے. نمبر 2 جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں فیسیلیٹیٹر ہیں. بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کس چیز میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ وہ جس بندے کی جو اس کے اندر اچھائی ہے نا اس کو سامنے لے آتے ہیں یا اس کو موقع دیتے ہیں کہ یار آپ اس کو پورٹری کرو یا دکھاؤ یا سکھاؤ. بندہ شناس ہے. نمبر 3 جی آپ وہ جو ہے نا بندے کو گروم بھی کرنا سکھاتے ہیں اپنے آپ کو کہ یار آپ نے اپنے آپ کو نا 1-on-1 یا کوئی سسٹم بنایا ہے انہوں نے ویڈیو کے ذریعے. 1-on-1 تو شاید وہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے نا انٹریکٹ اتنا نہیں کرتے کہ یار لوگ اپنے آپ کو ڈریسنگ سے لے کے رویوں سے لے کے باقی سب چیزوں میں کیسے بہتر کر سکتے ہیں, کیسے آپٹیمائز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. چوتھا آپ کہہ لیں وہ بھی ایک بہت اچھے کنیکٹر ہیں. بہت جلدی جو ہے نا وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ یار آپ یہ کام کر لو, آپ اس کو دیکھ لو, آپ اس کو دیکھ لو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے اندر جو ہے نا 4 چیزیں آئی تھنک مجھے یہ 4 میں. ٹیچر کو ڈیفائن کریں جو آپ نے پہلے خود بتائی تھی. ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ سر ٹیچر وہ ہوتا ہے ایک صوفیزم والا جملہ مجھے یاد آ گیا واصف علی واصف صاحب کا ہے شاید, کہ وہ ٹیچر وہ ہے جو آپ کو وہ نہیں ہے جو آپ کو علم دیتا ہے, وہ ہے جو آپ کو اس علم پہ یقین دے دیتا ہے. اگر ٹیچر آپ کے اندر فرم بلیف پیدا نہیں کر رہا کہ یار جو آپ پڑھ رہے ہو یا جو کریکٹر آپ دیکھ رہے ہو یہ بالکل فرم ہے یا یہ ہو ہی سکتا ہے, وہ بڑی چیز ہے. جو شاہ صاحب کے پاس جو طاقت ہے نا وہ خلوص کی طاقت ہے. وہ اتنی نیک نیتی سے سکھا رہے ہیں تو بندے کے دل میں بات فوراً اتر جاتی ہے یا اس کو سمجھ لیتا ہے یا اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا ٹیچر ہونا جو ہے نا اس لحاظ سے اہم یا ڈفرینٹ ہے کہ وہ بندے کو جو ہے نا وہ اس علم پہ یقین دے رہے ہیں ساتھ. زبردست. ٹھیک ہے, تو آپ کی ملاقات ہوئی, آپ نے بتایا اب آپ ان کی فاؤنڈیشن کے ساتھ ایسوسیٹ بھی ہو گئے. جی, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر انہوں نے مجھے ان کی ایک بورڈ آف ایڈوائزری بنا کہ جس میں جو وہ ڈیسیژنز لیتے ہیں یا جو نئی جو ہے نا وہ چیزوں کو بڑھاتے ہیں یا کچھ چیزوں کو کم کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا ایک بورڈ سے مشورہ کرتے ہیں. انہوں نے مجھے اس میں ایک سیٹ دے دی کہ یار آپ ہمارے کنٹینیوسلی ایڈوائزری بورڈ میں آ گئے ہیں. تو اس کے علاوہ لوگ ہیں اس میں تقریباً 20 کے قریب افراد ہیں, وہ مختلف واک آف لائف سے ہیں. تو اس میں انہوں نے مجھے بھی جو ہے نا دے دیا اور مختلف چیزوں کے لیے جو ہے نا میرا رول جو ہے نا وہ ایڈوائزری میں ہے. اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ کنیکشن میں بھی میرا رول ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بھائی خیر کا بندہ جہاں مل جائے نا میں کنیکٹ کر دیتا ہوں کہ وہاں پہ ان کے لیے جو ہے نا وہ اب بطور ایک کمرشل ادارہ بھی نا ان کو نئے ٹیلنٹ کے لیے ہنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. میں چونکہ بہت موو کرتا رہتا ہوں اور بہت زیادہ جگہوں پہ آنا جانا ہے میرا بزنس کے لحاظ سے بھی اور اپنے شوق کے لحاظ سے بھی. تو جہاں کوئی اچھا بندہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار جس کو کہیں ملنا چاہیے یا جس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے تو میں اس کو جوڑ دیتا ہوں. سر میں تو ظاہر ہے بائی پروفیشن یا ٹرینڈ کنیکٹر نہیں ہوں, لیکن بائی پروفیشن کون ہوتا ہے؟ اب جیسے اب تو جو مائکرو منی نیش آ رہی ہیں اور بڑے لوگ جو ہے نا وہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو اسپیشلائز کر رہے ہیں.
تو یقینی طور پہ یہ بھی کوئی ایک اسپیشلائز نیش کے طور پہ سامنے آئے گا کہ لوگ, آئے گا, ابھی تک نہیں آیا. ہاں آئے گا کہ لوگ جو ہے نا بطور کنیکٹر جو ہے نا کسی کے پاس جو ہے نا وہ جایا کریں گے کنسلٹنسی کے لیے کہ یار آپ ہمیں فلانی جگہ کنیکٹ کر دیں. یا آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, اگر آپ نے لاہور میں کوئی بزنس شروع کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے چیمبر آف کامرس میں جائیں گے کہ یار لاہور میں کتنے بندے بزنس کر رہے ہیں, آپ مجھے ان کی ایک لسٹ دے دیں یا مجھے کنیکٹ کروا دیں. تو پرسنل لیول پہ جو ہے نا کچھ لوگ یہ اگر سروس دے رہے ہوں تو کل کو یہ بھی ایک جو ہے نا پروفیشن بن سکتا ہے بطور کنیکٹر. ابھی ہم اگر پروفیشن میں بولیں تو ایمبیسڈر جو ہوتے ہیں, کمرشل کاؤنسلر جو ممالک کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی کنیکٹر کا کام کرتے ہیں. چیمبرز اور ایسوسیشنز جو ہوتی ہیں وہ بھی کنیکٹر کا کام کرتی ہیں کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملواتی ہیں. شادی بیاہ بھی کنیکٹر کا کام کرتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ملواتے ہیں. عید بقرعید پہ بھی لوگ کنیکشن کا کام کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملواتے ہیں. سالگرہوں میں بھی ملواتے ہیں. پھر اگر ہم مسجد کی بات کریں, مسجد میں بھی ایک دوسرے سے ہم جو پرانا اگر کوئی نیا آتا ہے تو اس کو ملواتے ہیں. پھر جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں اداروں کی, جیسے اگر کوئی ٹیکسٹائل کی ایسوسیشن ہے, کمپیوٹر کی ایسوسیشن ہے, وہ بھی اسی لیے بنتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں, ملیں. روٹری اور لائنس کلب کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ ایک دوسرے سے آ کے کنیکٹ کرتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اب آپ بندے سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار یہ 2 بندوں سے ضرور ملنا, وہ تمہارے یہ مسئلے سالو کر دیں گے. ایسا ہی سر کنیکٹر پلس پرابلم سالور. بس آپ دیکھیں کہ بھائی آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے کہاں لگتا ہے کہ بھائی اس بندے کو اس بندے سے جوڑنا چاہیے, وہ کام سر میں کوشش کر رہا ہوں. اور جیسے آپ نے آج جو ہے نا ان سب چیزوں کو نا ہائی لائٹ کر دیا. ہم تو بیسیکلی اپنی پروفیشنل لائف کی بھاگ دوڑ میں جو ہے نا ان سافٹ چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے باوجود کوشش کے. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے جو ہے نا اس کو اور مزید سیکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی. تو کنیکٹر کا جو ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے, جو سننے والے ہیں اور آپ بھی مجھے اس پہ فیڈ بیک بھی دیجیے گا, وہی ہوتا ہے کہ ایکچولی آپ کے ساتھ ایک آدمی کے ساتھ آپ ایک ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. اور ٹرسٹ آتا ہے انفارمیشن سے, یعنی آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں اور ایک ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. جیسے آج میری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے, ہم ایک دوسرے کو جان رہے ہیں, تو ایک ٹرسٹ اگر 0 پہ تھا تو 0 سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 تک جائے گا. اور اس ٹرسٹ کے بیسس کے اوپر ہی آپ اس کو پھر مزید ایسے لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں جن پہ ایک آپ کو ٹرسٹ ہو, اور سیکنڈ آپ سمجھتے ہو کہ یہ اوور لیپ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. ایسا ہی ہے جی. نمبر 3 اگر جس پہ ٹرسٹ نہ ہو اس کو بھی کنیکٹ کریں گے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. نمبر 3 پہ میں وہی آ رہا تھا کہ جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہو میرے لحاظ سے, کہ بھائی میں نے دیکھا ہو کہ میرا یہ کام یا کسی اور کا یہ کام اس نے صحیح طریقے سے کیا, یا وہ کمپیٹنٹ ہے یا اس کمپیٹنسی لیول میں فال کرتا ہے, تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو آپس میں کروا دیتا ہوں. یا تو وہ سوشل پروف موجود ہے, اس کا نظر آ رہا ہو, جیسے قاسم علی شاہ کی ویڈیو نظر آ رہی تو ٹرسٹڈ ہو گیا, گڑبڑ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوں تو وہ ٹرسٹ کا لیول بڑھ گیا. اور ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹ, یا آپ نے پرسنلی ٹیسٹ کیا ہو یا کسی کے تھرو ٹیسٹ کیا ہو, کریکٹ جی ایسے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو کنیکٹر ہوتا ہے معاشرے کے اندر, جو لوگ بات اس کو نہیں سمجھتے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی اپنا سوشل کیپٹل خراب کر رہا ہوتا ہے. یہ جو چیز ہے جو کنیکٹر ہوتا ہے اس کے پاس بہت سارا سوشل ٹرسٹ ہوتا ہے. جیسے انہوں نے اپنے چاچا کا قصہ سنایا کہ وہ چاچا کے نام پر ان کو ادھار مل گیا, اور اگر انہوں نے اس میں گڑبڑ کرتے تو چاچا کا سوشل کیپٹل کم ہو جاتا, اور وہ سوشل کیپٹل جو ہے چاچا کا, وہ اگلی دفعہ ان کو بھی جو ٹرانسفر ہوا تھا چاچا کے پاس رشتہ داری کی وجہ سے یا جاب کی وجہ سے یا ادارے کی وجہ سے, وہ نیکسٹ ٹائم اس ادارے کا بھی ڈیزالو ہو جاتا کہ جی اس کے بھائی کا بیٹا بڑا گڑبڑ تھا تو اس کا کیپٹل بھی کم کر دو, اور ان کا تو اپنا کم ہوتا ہی ہوتا. تو ان لوگوں کے لیے جو کسی ادارے میں کام کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو کسی ملک کے سٹیزن ہیں, اس چیز کا خیال کیجیے کہ آپ جب پاکستان کا نام کہیں گڑبڑ کرتے ہیں تو پاکستان کا سوشل کیپٹل خراب ہو جاتا ہے. اور جب میڈ ان پاکستان کو دیکھتا ہے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگوں نے سوشل کیپٹل بڑھایا ہے یا کتنے لوگوں نے سوشل کیپٹل کو کم کیا ہے, یا ٹرسٹ کیپٹل کو. سوشل کیپٹل کے 2 نام ہیں, ایک ہے ٹرسٹ کیپٹل اور ایک ہے سوشل کیپٹل. اس کو میجر کرنے کا ابھی کوئی طریقہ موجود نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایدی صاحب کا سوشل کیپٹل ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہوگا, کوئی بھی نوبل لاریٹ ہوگا اس کا سوشل کیپٹل زیادہ ہوگا. ابھی تک اس کا کوئی میجرنگ ٹول نہیں ہے کہ یہ
فائنینشیل بینک اسٹیٹمنٹ تو ہم منگا سکتے ہیں ان کا کہ ان کا پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ یا ان کی ورتھ کیا ہے, لیکن ان کا سوشل کیپٹل کا ورتھ کیا ہے وہ ابھی تک ہم میجر نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے ہم ثواب کے چکر میں کرتے ہیں, دنیا کا سوشل کیپٹل بلڈ نہیں کرتے. جس دن کوئی بھی سوشل کیپٹل کو میجر کرنے کا ٹول بازار میں لے کے آئے گا, اس دن ہم دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کے بیلنسز نظر آنا شروع ہوں گے کہ یہ ان کا سوشل کیپٹل ہے بازار کا, اس میں سے بورو کر لیتے ہیں. تو جب بھی شرجیل بھائی کسی کو انٹروڈیوس کرائیں گے کسی سے, تو ان کا اپنا سوشل کیپٹل ایکچولی یہ ٹرانسفر کرتے ہیں کہ شرجیل نے بھیجا ہے, میرا نام لے لینا کافی ہے جی. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو $1 بلین کا سوشل کیپٹل ہے, اس میں سے وہ آپ کو $1,00,000 دے رہے ہیں کہ یہ $1,00,000 دے رہے ہیں کہ یہ لو اور میرے نام کو استعمال کرو. اور اگر آپ نے جن کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا وہاں جا کے انہوں نے کوئی گڑبڑ کر دی تو لیش بیک انہی کے اوپر آئے گا کہ وہ جو $1,00,000 ان کا نیٹ ورک خراب کیا انہوں نے, تو وہ $1 بلین جو ہے ٹھک کر کے 10% سے 50% اس آدمی کے نزدیک گر جائے گا. اور سوشل کیپٹل کا پرابلم ایک اور یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے دو آدمی کے درمیان ہوتا ہے, میاں بیوی کا ہوتا ہے, بھائی ابا بیٹے کا ہوتا ہے, امپلائی امپلائر کا ہوتا ہے, پیئرس کا ہوتا ہے, تو وہ 1-on-1 ریلیشن شپ چل رہا ہوتا ہے. اور ایک اور ہوتا ہے بیلنس اس کا 1-to-many, اور 1-to-many کا ریلیشن شپ کا بیلنس الگ ہوتا ہے کہ جی بازار میں اس کی کیا ویلیو ہے, لیز کی بازار میں کیا ویلیو ہے, میکڈونلڈ میں سوشل ویلیو کیا ہے اس کی. اسی طرح سے شرجیل کی ٹوٹل ویلیو کیا ہے اور ریحان کے نزدیک کیا ہے, ریحان کتنا ادھار دے دے گا اس کو اور بازار کتنا ادھار دے دے گا اس کو. تو یہ میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہتا تھا کہ سوشل کیپٹل ایکچولی, کیونکہ اس کی میجرمنٹ کسی کو آتی نہیں ہے اور کوئی ابھی تک بنا نہیں سکا ہے. میرے ایک دوست PhD کر رہے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ مل کے یہ ایک ٹول تیار کرنے کی بہت سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے میجر کر سکیں کہ ایکچولی اس بندے کی ورتھ کیا ہے. جیسے ہم کسی کو بتاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی آپ کو اس کی ورتھ نہیں پتا, ہم اس کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس کے پاس 100 کروڑ روپے بینک میں پڑے ہیں, لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ بھئی قاسم علی شاہ کی ورتھ کیا ہے, کہ اس کی ورتھ کیا ہے. ہم کتنے, کوئی ٹول نہیں ہے میجر کرنے کا, اور جو چیز میجر نہیں کی جا سکتی وہ اس کی ویلیو مشکل ہوتی ہے. جی پنجابی میں نا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں ایدا ورتارا کے خوجے. کیا ہوتا ہے ورتارا؟ یعنی کہ اس کا سوشل برتاؤ کیسا ہے, کسی سے ملنا جلنا. برتاوا کیا ہے؟ ہاں برتاوا اردو میں برتاوا ایک لحاظ سے برتاوا تو خیر بالکل ایک اس میں, لیکن ہاں جو اس میں پنجابی کانٹیکسٹ میں جو برتاؤ ہے نا وہ ہے ایک براڈر اسپیکٹرم میں, کہ آپ غمی خوشی میں کیسے ملتے ہیں اس کو برتاؤ ہی ہوتا ہے. ہاں اس کو کبھی ہاں ضرورت ہے, کبھی اس کو پرابلم ہے تو آپ نے کیا کیا, وہ ایک پورا سیٹ ہے کہ آپ کا وہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ویٹیج کتنا ہے آپ کا نا. تو ہمارے یہاں یہ مروج ہے کہ یار یہ بندہ ورتارے میں ایسا ہے. وہ اس کا اب جو ہے نا انڈیکیٹرز ہیں اس کے وہ انڈیکیٹرز آپ کو پتہ چلتے ہیں خوشی غمی کے آنے جانے پہ. کبھی آپ کو کوئی ضرورت پڑ گئی کسی چیز کی تب میں پتہ چلتا ہے آپ کو. پھر ایک آپ تیسرے نمبر پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے نے اس کی طرف کوئی ریفر کیا جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اس نے اس کو پھر بھی کچھ اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر دیا یا اس کے لیے کوئی فائدہ کا انتظام کر دیا. تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ 2-3 چیزیں ہیں جو پھر آپ کو بتاتی ہیں کہ یار آپ کہاں ہیں. معاشرے میں جب پیسہ نہیں ہوتا تھا تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا, اور وہ بارٹر سسٹم ختم اس لیے ہوا, پیسے کی سسٹم اس لیے آیا کہ بارٹر سسٹم میجر نہیں ہوتا تھا کہ تو کتنی چینی لے کے گیا تھا, میرے سے کتنی چینی لے گئی. اب ایک پڑوسی ہے وہ چینی دیتا رہتا ہے, ادھر سے نمک مانگا تو کہتا ہے ہی نہیں, تو وہ اس کا سوشل کیپٹل یا برتاوا خراب ہو گیا, لیکن وہ منع نہیں کر سکتا. اب کیا ہوا, ہم نے اس پہ پیسہ لگا دیا, بھائی یہ 1 کلو چینی اتنے کی ہے تو ایسے تو لے جاؤ, اب تمہیں بھی کچھ اچھا کام کرنا ہوگا کرنے کے لیے. تو ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس سوشل کیپٹل کو, ورتاوے کو میجر کر سکیں کہ اس کا ورتاوا کیا ہے, کتنا ہے, کیسا ہے, جا کے وہ ایکسچینج ہو سکے. پھر آپ اس سوشل کیپٹل کو ٹرانسفر کر سکیں گے, کیونکہ اخلاقیات کے اندر, اچھے کام کرنے کے اندر ہماری نیشن غریب نیشنوں میں نہیں شامل ہوتی, ہماری نیشن امیر نیشنوں میں شامل ہوتی, لیکن اس کو میجر نہیں کر پاتے. صحیح ہے. تو وہ میجر جس دن ہو جائے گا اس دن بہت بڑا ایک گیم چینج ہوگا, اور فیوچر میں جس طرح سے پیسے ختم ہو رہے ہیں
ہو سکتا ہے کہ سوشل کیپٹل مائٹ بی یوزڈ ٹو بائی تھنگ. ابھی بھی یہ فرض کریں میں جاپان جا رہا ہوں, آپ سے کہوں یار آپ جاپان میں رہتے تھے پہلے, کسی 2-4 دوست کے نام دے دیں تو مجھے کھانا بھی کھلائے گا, رکھے کبھی. وہ آپ نے اپنا سوشل کیپٹل ٹرانسفر کیا ہوتا ہے, وہ آپ کی وجہ سے مجھے رکھ رہا ہے, آپ کی وجہ سے مجھے کھلا رہا ہے, اس لیے نہیں کر رہا. ایک اس کا ریلیشن شپ آپ کی وجہ سے رشتہ ہے, اور ایک رشتہ میرے اخلاقیات کی وجہ سے. میں جاتا ہوں بدتمیزی کرتا ہوں ویسے ہی بھگا دے گا چاہے آپ کتنی اچھے ہوں. سو یہ وہ آرٹ ہے جو کہ پڑھائی نہیں جاتی ابھی تک, اور میں اسی وجہ سے اس کو اتنا زیادہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ صحیح پاکستان میں ٹوٹل 5-6 لوگ ہیں جو بطور اپنے آپ کو کنیکٹر بولتے ہیں. صحیح ہے. اور ان کو چاہیے کہ یہ ایز اے ٹریننگ کو لے کے آئیں, سکھائیں, سمجھائیں, کیونکہ یہ معاشرے کی گوند ہوتی ہے. زبردست. اگر یہ گوند مسنگ ہو, میں آپ کے ساتھ تو جیسے کیٹلسٹ مسنگ ہو تو آگ نہیں, کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوتا. ہاں, آگ نہ ہو تو ہم بریانی نہیں پکا سکتے, چاہے چاول بھی ہو, مرغی بھی ہو, آلو بھی. تو وہ آگ پہ پکاتے ہیں اس کو, پھر وہ چیز ہوتی ہے. تو آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کو اکٹھا کر کے اس کو پکاتے ہیں, پھر اس میں سے کچھ فائر نکلتا ہے کچھ. ٹھیک ہے سر, میں نے سیکھا اور میں نے سکھایا, اور میں چاہوں گا کہ میں اس کو اور گروم کروں اور مزید اچھا سکھاؤں. ایک مثال میں اپنے دادا کی سنانا چاہوں گا. میرے دادا مجھے مثال دیتے تھے. اچھا, وہ جہاں جاتے تھے نا ان کی بڑی خاطر مدارت ہوتی تھی. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ شیخ صاحب یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ وہاں اس شہر میں گئے ہیں لالا موسیٰ, پھر آپ گئے ہیں مظفر آباد, پھر آپ تو وہ پنجابی کی مثال دیتے تھے. پھر میں اس کو اردو میں بھی سناؤں گا. وہ کہتے تھے پت ماجد دودھ اپنی ماجدہ ہی پینا ہے, کہ آپ جہاں جائیں گے نا آپ نے اپنی بھینس کا دودھ ہی پینا ہے. مجھے ساجد سندھو بھی یاد آ گیا کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ سلوک کیا ہوا نا, یو ول گیٹ دا ریزلٹس بیک پروپورشنلی, ویسا ہی ملے گا وہاں. اگر آپ نے جو آپ کے پاس مہمان آیا تھا اور اس کی خاطر کی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سوشلی جو ہے نا آپ نے اس کو فلفل کیا ہے, اس کے نیڈس کو یا اس کے جو ہے نا ٹرسٹ کو بڑھایا ہے, اور آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا اف ہی از اے گڈ ہیومن بینگ. اچھا, اس میں بندہ شناس سب سے پہلے یہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے کنیکٹر کو کنیکٹر سے ملانا ہے, اس میں یہ بندہ شناسی جو ہے نا وہ سب سے پہلے تولنا بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ تھوڑا سا پہلے اس کو بیسک ٹک کر لینا کہ یہ ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو کنیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے, کنیکشن کر دینا چاہیے. سیم از دا کیس وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جہاں جائیں گے نا تو آپ نے اپنا کیا ہوا ہی پانا ہے, کہ دودھ اپنی ماجدہ ہی پینا ہے تسی. تو مجھے یہ بچپن سے جو ہے نا میراث میں ملا, اور میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں. اچھا, میرے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں ہم کبھی سیر کرنے جاتے ہیں نا, چونکہ میرا بزنس جو ہے نا ابھی میری ڈیلرشپ جو ہے نا وہ 30 شہروں میں ہے. تو اس شہر میں میں گیا بچوں کے ساتھ سیر کرنے. ڈیلرشپ کس چیز کی آپ کی؟ میں جو گارمنٹس پروڈیوس کرتا ہوں نا, میں B2B مختلف دکانداروں کو پورے پاکستان میں ان کو ان کے برانڈس ہیں یا اپنے برانڈس؟ اپنے برانڈس. اوکے, تو B2B میں آپ کا ایک برانڈ ہے جس کا نام ہے پن اسٹرائپ. پن اسٹرائپ آپ کا ایک برانڈ ہے جو کہ کیا پروڈیوس کرتا ہے؟ جینٹس گارمنٹس. گارمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ریڈی میڈ گارمنٹس, شرٹ, پینٹس, کوٹس, ویسٹ کوٹس, شلوار قمیض, مینی تھنگس. تو یہ جو آپ پہنے ہوئے یہ جی جو سب میں نے پہنا ہوا ہے یہ میں نے اپنے برانڈ کا. جی جینز بھی. تو فینٹاسٹک, لکس لائک لیوائس اور بیٹر. تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ سر. تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا, اب ہم جو ان کا خیال کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ ہم سے یہاں آتے ہیں. جب میں ایک سوری کاٹوں, آپ اپنے آپ کے تعارف میں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میرا ایک گارمنٹس کا برانڈ ہے, اس کا نام ہے پن اسٹرائپ, میں وہ چلاتا ہوں. آپ ہمیشہ بولتے ہیں گارمنٹ بیچتا ہوں. پورا گیم آپ نے چینج کر دیتے ہیں. اگر آپ بولتے ہیں کہ جی میری جو میں ایک آئس کریم بیچتا ہوں, اور آپ دوسرا بولتے ہیں میں والز کا مالک ہوں, تو مطلب کام ایک ہی ہے, لیکن الفاظ کے بدلاؤ سے آپ اپنا سوشل کیپٹل انسٹنٹلی کیش کر سکتے ہیں, جو کہ آپ ابھی نہیں کر رہے. ایک تو بلڈ بھی نہیں کر رہے, مارکیٹنگ نہیں کر رہے پروڈکٹ کی, دوسرا آپ کے کارڈ پہ کہیں نہیں لکھا ہوا پن اسٹرائپ, اور تیسرا یہ کہ آپ کیونکہ بتا نہیں رہے تو اس کی ویلیو بھی کم رہ رہی ہے, اور آپ کی ویلیو لکھا ہوا ہے پن اسٹرائپ. لیکن چونکہ میں یوزلی اس لیے نہیں بتاتا, جیسے ہی برانڈ کا نام لیا تھا نا تو وہ مجھے ایک الگ برانڈ والے لوگوں میں جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا مجھے شامل کر لیا جائے گا, چونکہ مجھے لگتا ہے میں وہاں مس فٹ ہوں. اچھا, اور دوسری چیز یہ کہ میرا B2B چونکہ برانڈ ہے نا تو وہ پاپولر نہیں ہوتا B2B نام جو ہے نا. اینڈ آف دا ڈے آپ کی کوٹ پہ پن اسٹرائپ لکھا ہوتا ہے یا نہیں لکھا ہوتا؟ یس. B2B کا کیا مطلب ہے؟ B2B کیونکہ ہم سیل خود کرتے نہیں ہیں کسی جگہ پہ. ڈزنٹ میٹر. اینڈ آف دا ڈے وہ خریدنے کے لیے تو پن اسٹرائپ جائے گا نا, چاہے آپ بیچ رہے ہوں چاہے شہر بیچ رہے ہوں. جی ایسا ہی ہے. تو B2B تو نہیں ہے.
B2B اگر آپ کا OEM ہوتا کہ جی آپ میرے لیے ریحان کے نام سے بنا رہے ہیں, عمران کے لیے عمران کے نام کا بنا رہے ہیں, دین کوئی کسی کو پہچان نہیں ہونی تھی کہ یہ پیچھے کون ہے. لیکن آپ تو کھاڑی ہیں اینڈ آف دا جیسے آپ خود بیچیں یا کوئی دوسرا بیچتا ہو. تو یہ ایک چیلنج ہے قوم کا کہ ہم اپنی چیز کو ذرا گھبراہٹ, کچھ ضرورت سے زیادہ بتاتے ہیں اور کچھ بتاتے ہی نہیں. میرے جیسے بتاتے ہی نہیں. تو بتایا کریں. ڈن ہو گیا سر. اور پنس ٹائپ اتنا اچھا نام ہے کہ اس کی ایک پن ہونی چاہیے جو کہ آپ انعام دیا کریں ہر ایک کو, کہ جس سے ملے اس کو کہ میں آپ کو ایک پن لگا دوں, میری برانڈ ہے پنس ٹائپ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ادھر سے کماتا ہے اور یہ جو سارے کام کر رہے ہیں فلاحی یہ اس سے کما کے کرتا ہے. تو ان کے دماغ میں یہ سوال ہوتا ہے ہر 99% پاکستانی کہ یہ پیسہ کیسے کماتا ہے. یعنی مجھ سے ملنے کے بعد 99% لوگ پریشان رہتے ہیں یار یہ پیسہ کہاں سے کماتا ہے, کیوں خرچ کرتا ہے, کہاں سے آتا ہے. جب تک ان کو اس کا جواب نہیں ملتا وہ آپ کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہتے, فری میں بھی نہیں کرنا چاہتے, آپ سے چیز بھی نہیں لینا چاہتے. ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہوتا. ہاں, تو جیسے آپ بتا دیں گے کہ بھائی میرا یہ پن اسٹرائپ کی نام سے میں ٹیکسٹ کپڑے بیچتا ہوں, آپ کا کوئی جاننے والا خریدنا چاہے تو یہ میرے ڈسٹریبیوٹر ہیں, صحیح ہے, یہ ہمارے پارٹنر ہیں, ان سے آپ کانٹیکٹ کر لیں. میں جو بنایا میں نے تھا لیکن فل ٹائم میں یہ کام کرتا ہوں. میرا جو بزنس ہے وہ ایک تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا, تو وہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی 2 نمبر ہی ہے, تو اس لیے یہ زیادہ پیسے کماتا ہے اور اس لیے اس میں خرچہ ہے تو ٹھیک کرنے کے لیے کرتا ہے. اگین ہر ایک اپنے حساب سے سوچتا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ سب سوچتے ہیں, لیکن انسان ایک ٹیچر کی کہاوت ہے کہ the mind cannot, the eyes cannot see what the mind doesn't know. yes. اگر اس کو سمجھ نہیں آئی تو آنکھوں کو نظر نہیں دیکھا بھی جو ہے نا اس کو نظر نہیں آئے گا. صحیح ہے. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو دکھائیں. نہیں دکھائیں گے کیونکہ آپ کی تو ویزیبل چیز ہے, پروڈکٹس ہیں. صحیح ہے. تو آپ اس کو کیش کریں اور کہ جی آپ نے اپنا برانڈ بنانا ہے, میں آپ نے جیسے کہا نا کہ میں انٹرپرینور بنانا چاہتا ہوں 10,000, تو آپ جس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں وہی سکھائیں گے نا. صحیح. سب سے پہلے منجن بنانا تو نہیں سکھا سکتا, آپ کو منجن بیچتے ہی نہیں آپ, تو آپ برانڈ بنانا سکھائیں. مرنے سے پہلے 3 کام کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مرنے سے پہلے 3 کام کیا ہوئے ہوئے نظر آنا چاہیے, یار یہ میں نے کیا ہے, آئی ایم پراؤڈ آف دس, ریگریٹس نہ ہو. ایک تو آپ نے کہا میں 10,000 انٹرپرینورز بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 10,000 انٹرپرینورز آپ نے کہہ دیا. دوسرا میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے میں کوئی ایسا وے آؤٹ کر دوں کہ بزنسز الائن ہو جائیں. ہمارے یہاں کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے آپ جب مارکیٹ میں اترتے ہیں نا تو کلٹر بہت زیادہ ہے. میں اس کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں, ڈی کلٹر کرنا چاہتا ہوں, بلٹس پہ لے کے آنا چاہتا ہوں. اس بات کو سمجھائیں. 1 2 3 4 5 6 بزنس میں کلٹر بہت ہے, اس بات کو سمجھائیں کیا مطلب ہے. کوئی اینی بزنس لے لے, آپ نے اس کو شروع کرنا ہے نا, تو اس کی سورسنگ سے لے کے اس کی سروسز سے لے کے چیزیں آپ کو اپنی جگہ پہ نہیں ملتی. مثال دے دیں, آپ کو یہ شلوار قمیض بنانی ہے, اس کا بٹن لینے کے لیے آپ کو کراچی میں کہاں جانا ہے پتہ ہی نہیں ہے. یا ایک بندہ شیر شاہ میں بیٹھا ہے, ایک نیو کراچی میں بیٹھا ہے, اور ایک بیٹھا ہے وہ معمار گلشن معمار میں. ٹھیک ہو گیا. اور ان تینوں کا بھی پتہ آپ کو تب چل سکتا ہے جب کوئی بندہ میرے جیسا کنیکٹر آپ کو بتا دے. کسی یلو پیج میں وہ موجود نہیں ہے, یا آپ چیمبر آف کامرس فون کریں, ان کو بتائیں کہ یار مجھے شلوار قمیض کے بٹن خریدنے والے بندے اس سے رابطہ کروا دیں. ان کو بھی نہیں پتا ہوگا, دے آر انیبل, ان کو بھی نہیں پتا. آپ کو بڑا خوار ہونا پڑے گا, بہت زیادہ خوار ہونا پڑے گا. بندہ آپ جیسا نفیس ملے گا, وہ بتا دے گا بیٹا جی, اگر وہ کوئی ایسی خوش قسمتی ہوئی وہ بتا دے. اور وہ آپ کو, ورنہ ہمارے یہاں لوگ ڈرتے بھی بہت زیادہ ہیں. ہمارے یہاں لوگ شیئرنگ کرنے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ یار یہ تو میرا ہی کام گڑبڑ کر دے گا. سر جب آپ اندر سے اس چیز سے, اس غم سے, اس دکھ سے, اس فیئر کی اسٹیٹ سے نکلیں گے نا, تو کوئی بھی اچھا کام تو اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے. تو ہم اس سے نکلیں. اس سے نکلنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ بزنسز جو ہیں نا ہمارے, وہ کسی طریقے سے دیکھیں. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے تو میں نے بتایا کہ یار میں چائنا جاتا تھا نا, 2004 سے میں نے جانا شروع کیا سورسنگ کے لیے. تو مجھے نظر آتا تھا کہ گورنمنٹ پرانے بزنسز اور وینیوز کو گرا کے نئے ویل الائنڈ, ویل آرگنائزڈ ٹیکسٹائل پلازا بن رہے ہیں, ٹیکنالوجی پلازا ہے, الیکٹرانک پلازا ہے, اندر جاؤ پروڈکٹ نکل باہر آ جاؤ. جی. ہم جب 2003-4 میں گئے نا, تو وہاں گونزو شہر جہاں سب سے زیادہ سورسنگ ہوتی تھی نا, تو وہاں پرانے ہمارے چھاڑی لین جیسے والے ادارے تھے, آپ کے موتن داس جیسی مارکیٹیں موجود تھیں, وہ آج بھی وہاں کسی حد تک موجود ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ ان کے دکانداروں کو بلایا کہ بھائی تمہیں یہ اسی سائز کی دکان یا اس سے بڑی دکان ہم دے دیں گے, یہاں پہ دکان خالی کر دو. خیر وہاں پہ تو ذرا بزور بازو بھی کیا جا سکتا ہے,
انہوں نے ان سب کو کچھ فیسیلیٹیٹ کیا, کچھ جگہ خالی کرائی اور ایک بہت زبردست ملٹی سٹوری بلڈنگ بنا دی, جس میں انہوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر دیا کہ اس لیول کا بزنس بیسمنٹ میں ہوگا, اس لیول اور اس کیٹیگری کا بزنس گراؤنڈ پہ ہوگا, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ. انہوں نے اس بلڈنگ کے باہر ایک چارٹ لگا دیا. آپ بالکل بزنس نہیں بھی جانتے نا تو آپ اس چارٹ کو پڑھ کے اپنے ڈیزائرڈ بندے کے پاس ود ان نو ٹائم پہنچ سکتے ہیں. اچھا یہ تو انہوں نے فزیکلی نا, ان کو پتا نہیں تھا کہ ڈیجیٹل ریولوشن اتنی تیز آ جائے گا, انہوں نے فزیکلی سب بزنسز کو الائن کر دیا. جو چائنا کی اتنی ساری ترقی ہے نا, اس میں اس چیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو مجھے لگتا ہے, جس کے لیے ہماری ٹریڈ باڈیز یا گورنمنٹس یا دوسری چیزیں جو ہے نا وہ کچھ سوچتی نہیں ہے کہ یار ہمارے یہاں ایز آف بزنس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ بزنس کا بیچنا, خریدنا, سورس کرنا, اس کو ریپرزینٹ کرنا, اس کو کسی جگہ ریفر کرنا آسان ہونا چاہیے, جو کہ بالکل بھی نہیں ہے. اچھا وہ دور گزر گیا, پلوں کے نیچے سے پانی بھی گزر گیا. اب کیوں نہ جو ہے نا ہم ان کو ورچولی تو کم سے کم الائن کر لیں. ہم اور کچھ نہ کر سکے, آسانی دنیا میں آ گئی ہے, تو ہم ایک ایسا کام کریں. آپ دیکھیں کہ علی بابا نے بھی اتنا بڑا انقلاب اس لیے برپا کیا کہ اس نے ان سب سیلرز اور بائرز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا, ورچولی ان کو جو ہے نا ملا دیا, الائن کر دیا, گریڈنگ کر دی کہ دیز آر پلاٹینم سیلرز, دیز آر گولڈ سیلرز, دیز آر نارمل سیلرز. آپ کی پاکٹ کہاں تک دیتی ہے, آپ کا آرڈر سائز کتنا ہے, اس کے مطابق آپ ان کو کر دیں. اور اس کا ایک سسٹم بنا دیا, ٹرسٹ کا سسٹم ہے. آپ دیکھیں جتنا آپ اچھی ڈلیوریز دیتے ہیں, علی بابا B2B پہ آپ چلے جائیں نا تو وہ آپ کو اتنے زیادہ سٹارز ملتے جاتے ہیں, یا آپ کی گریڈنگ بڑھتی جاتی ہے. تو وہ آپ کو گریڈ بھی کر دیا کہ یار جو بندہ زیادہ ٹرسٹڈ ہے وہ گولڈ میں آ گیا, اس سے بھی زیادہ ٹرسٹڈ ہے وہ پلاٹینم میں چلا گیا. اب جس کو بٹن چاہیے اس نے سے جا کے بٹن انٹر دبانا ہے, سیدھا ادھر کوئی بٹن والا نہیں ملے گا آپ کو. جی نہیں, ادھر مل جائے, جی ادھر مل جائے. ہم میں سے اکثر کئی چیزیں یہاں سورس موجود ہونے کے باوجود بھاگ کے چائنا کیوں چلے جاتے تھے کہ وہاں چیزیں ملتی نہیں, مل جائے آرام سے, الائن ہیں. آپ ایک ٹریک پہ چلے جائیں تو اس رستے پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا. ہمارے یہاں پہ وہ ٹریک جان بوجھ کے خراب کیا گیا ہے, اور ایسا بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ اس میں بھی فیئرفل ہیں. جو لوگ جن لوگوں کے بزنسز یہاں پہ پھر چل پڑتے ہیں نا سر, پھر وہ لارجر دین لائف ہو جاتے ہیں, بہت بڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کے فیئرز بھی لارجر دین لائف ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اگر جو میرے کمپیٹیٹرز ہیں ان کی اویلیبلٹی بھی اتنی آسان ہو گئی تو میرا تو بزنس کو جو ہے نا وہ زد پہنچے گی. جبکہ صحیح ہے غلط ہے, جو کہ 100% غلط ہے. ہمیشہ وہ جو ایک پرانی مثال میں دوں گا, یہ میمن والی مثال ہے کہ چراغ سے چراغ جلائیں گے تو روشنی زیادہ ہوگی. وہ ہمارے استاد جی قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے نا چراغ کی روشنی دے دیں, چراغ کا تیل نہ دیں, روشنی ضرور دیں. تو جتنی روشنی آپ پھیلائیں گے بزنس اتنا فلرش کرے گا, بزنس کی لائنز اتنی زیادہ بڑھے گی, اتنے زیادہ جو ہے نا رستے کا سائز بہت بڑا ہو جائے گا. ہاں کیک کا سائز بہت بڑا ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ میں وہ جو 3 چیزیں اب آپ نے کہی نا, تو 10,000 ٹرن کے بعد دوسری چیز ہو گئی کہ میں ایک بزنس کو الائن کرنا چاہوں گا. تیسرا میں کوئی ایسا چاہوں گا کہ میں کوئی رفاہی کام بھی کر جاؤں. کوئی ایسا رفاہی کام نہیں ہے جو پہلے 2 تھے, یہ تو میرے اوپر جو ہے نا اوبلیگیشن ہے. جو پہلے 2 رفاہی کام کیا ہوتا ہے؟ رفاہی کام یہ ہے کہ مثال دینے لگا ہوں, جیسے ایک ہمارے دوست تھے, جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو وہ آئیڈیا بتایا تھا. ہم نے کہا یار یہ آئیڈیا کسی کا ہے, تمہارے دوست کا ہے, اس لیے مجھے نہ بتاؤ, تم خود کون ہو اور خود کیا کر سکتے ہو وہ بتاؤ. ان کا آئیڈیا تھا دا گولڈن پیپل. یہ میں ایگزیکٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایسا کوئی رفاہی کام جس کو جو ریزن بینگ ہو ہمارے معاشرے کی, جس کو ضرورت ہو. گولڈن پیپل کا آئیڈیا یہ ہے کہ جو بندے 60 یا 65 سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں, جن میں زندگی اور تجربہ اور ہر چیز موجود ہے, ان کو کنڈم کر کے پھینک دیا جاتا ہے. ان کو وہ ایکوائر کر لیتے ہیں. میں نے 1-2 اور دوستوں سے شیئر کیا تو انہوں نے کہا یار یہ US میں بڑا پاپولر آئیڈیا ہے, پاکستان یا 3rd ورلڈ کنٹریز میں جو ہے نا اتنا فلرش نہیں کر سکا کیونکہ ہمارے مسائل اس سے بہت پرائمری لیول کے زیادہ ہیں. تو وہ ایسا کوئی آئیڈیا کوئی فلرش کر دوں, کوئی ایک جو ہے نا ہاؤس بنا دوں, کوئی ایسا کوئی فیسیلیٹیشن بنا دوں, کوئی فیسیلیٹیشن سینٹر بنا دوں جو ان کو استعمال کر سکے 65 کے اوپر کو. جی وہ اچھا آئیڈیا سر. کوئی چیز جو میں پوچھنے سے رہ گیا ہوں جو آپ چاہتے ہیں سب کو پتا ہو آپ کے بارے میں؟ بلینک, مجھے ایسا نہیں لگتا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ سب کا سننے کے لیے. شرجیل بھائی اتنا ٹائم دیا آپ نے, بہت بہت شکریہ. اب اگر آپ اجازت دیں گے تو میں تینوں کام کیسے کرنے ہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پڑھانا چاہوں گا. سر اگر آپ اجازت دیں گے. سر آپ بھی شرجیل سے کنیکٹ کیجئے اور ان سے کنیکشن کا کام سیکھیے, ان کی بیٹھک میں جایا کیجئے اور ان کو بار بار ان باکس کر کے کہیے کہ اپنا چینل بنا کے
اس پہ ویڈیو کر کے اس پہ جواب دیں. مثال کے طور پہ اگر یہ 50 ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ ٹیکسٹائل کے اندر کوئی بٹن والا ہے, کوئی کپڑے, کوئی دھاگے والا ہے, کوئی نیٹنگ والا ہے, تو ان کے اوپر 3-3 منٹ کی ویڈیو بنا کے ان کے بارے میں اپنے یوٹیوب کے چینل پہ ڈال دیں. جا کے جو بھی کوئی لکھے کہ مجھے بٹن کہاں سے لینے, انٹر دبائے تو ٹھک کر کے یوٹیوب گوگل پہ آ جائے کہ یہ بٹن ان سے لے لیں, یہ اتنے اچھے آدمی ہیں, یہ ایسے آدمی ہے, یہ ایسے آدمی. کیونکہ جو ہمارے بازار کے لوگ ہیں وہ اپنی تعریف سننا تو پسند کرتے ہیں, منہ سے نہیں بول پاتے ہیں. تو انفارچونیٹ ہے کہ وہ اپنے بارے میں نہ ان کو بولنا آتا ہے. جب بھی آپ کسی بچے بس میں تو جی مسکین سا آدمی ہوں, کوئی اس گزارا ہو جاتا ہے, پیچھے 100 ارب روپے کا کام کر رہا ہوتا ہے, بتاتا نہیں ہے, اس کو شرم آتی ہے کیونکہ اس کو بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ بیٹا اپنی تعریف خود نہیں کرتے. تو شرجیل بھائی سے ریکویسٹ کریں کہ یہ ایک سیریز بنائیں, 3-3 منٹ کی ویڈیوز بنائیں, اور ان 3 منٹ کی جب 50 ویڈیو ہو جائیں تو ایک کتاب پرنٹ کروا دیں کہ جی یہ ہیں ٹیکسٹائل کے ہیروز پاکستان کے, یہ ہیں جی گارمنٹس کے ہیرو پاکستان کے. آپ یہ کتاب لے لیں, اس میں آپ کو سب کی شکل, نام, نمبر مل جائے گا, اور آپ ٹیکسٹائل کا بزنس میں جو ہے وہ فلرش کرنے لگیں گے. اور جو الائنمنٹ یہ چاہتے ہیں اپنے بزنس سے شروع کریں, دوسرے کے بزنس میں بھی انشاءاللہ آ جائے گا. شرجیل آپ کا بہت بہت شکریہ.